کبھی کبھی ہم ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش، مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے، تب سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ ایسا لگنے لگے گا سب کچھ ٹھیک ہے، اور دوسرے پل میں سب بکھر سا جائے گا، کیونکہ تم نے خود ہی خود سے جنگ لگا رکھی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی ایمانی طاقت کا زور، بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے، سب کچھ اس دنیا کو ہی سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کو جنت بنانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہاں میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ ایسا ممکن ہی نہیں، کیونکہ بنانے والے نے ہی اس دنیا کو دھوکے کا گھر کہا ہے۔ پھر کیوں آج ہم اس دھوکے کے چکر میں آ کر اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا سیکھیے، تاکہ اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد والی ملنے والی زندگی بھی سکون سے گزرے۔ یقین مانے، نافرمانی والی زندگی میں کوئی سکون نہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا لو، تاکہ دونوں جہاں میں فلاح پا سکو۔ کبھی کبھی ہم ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت مضبوط بنے رہنے کی کوشش دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پاتے، خود ہی خود سے بھاگتے رہتے ہیں، مگر کتنا بھاگو گے اور کہاں تک بھاگو گے؟ آخر میں تھک ہی جاؤ گے، تب سمجھ نہیں آئے گا کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو۔ ایسا لگنے لگے گا سب کچھ ٹھیک ہے، اور دوسرے پل میں سب بکھر سا جائے گا، کیونکہ تم نے خود ہی خود سے جنگ لگا رکھی ہے، دل و دماغ کی جنگ، اپنی غلطیوں اور خامیوں کو قبول نہیں کرنے کی جنگ۔ خود سے کہنا سیکھیے کہ ہاں، میں یہاں غلط ہوں، میں نے یہاں غلطی کی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت خود کو مضبوط بنائے رکھیں، کبھی کبھار رو لینا بھی اچھا ہوتا ہے، ہاں، مگر لوگوں کے سامنے نہیں، صرف اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے آپ نے؟ کبھی اللہ کو بولا ہے کہ یا اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لوگوں کو تو ہم یہ سب کہتے رہتے ہیں، مگر اللہ سے نہیں کہتے۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے، نماز بھی تو پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے، اور ایک اللہ ہے جو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب آئے گا مجھ سے باتیں کرنے۔ وہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے، اس کی پکار پہ بھی ہم نہ جائیں تو بھلا ہم اپنی زندگیوں میں سکون کہاں سے پائیں گے؟ اور پتہ ہے آپ کو تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگائے ہوئے ہو، اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن تو کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رب العالمین کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لے، اور پھر وہ رب العالمین اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس